کو وہ افسانے پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، مختلف زاویے سے اسے دیکھا گیا۔ میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک بات سلسلے وار جہاں جن باتوں پہ اختلاف زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو میں یہاں شاید کوئی اس لیے افسانہ نگار کو ڈیپینڈ کروں گا کہ جس ماحول میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے، یہ افسانہ جس ماحول کا ترجمان ہے اس میں یہ الفاظ گرا نہیں گزرتے۔ ہم شاعری میں عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات میں بھی مثلاً اوس اور شبنم ہمارا لفظ ہے لیکن ہم کسی مصرے میں اوس کی جگہ شبنم نہیں رکھ پاتے ہیں اور ہمیں وہ اوس ہی رکھنا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ یہاں بھی جس ماحول میں یہ افسانہ لکھا گیا اس میں یہ گرا نہیں گزرتے، اور اگر کوئی چیز گرا نہیں گزر رہی ہے سماعت پہ تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر گرا گزرتے جہاں پہ گرا گزرنے کا ہے، میں شعر کے بارے میں کہوں گا کہ شعر یہاں گرا گزر رہا ہے۔ ہاں، شعر کا اس افسانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے افسانہ نگار نے خود الگ سے وہ شعر رکھ دیا ہے۔ شعر تو گرا گزر رہا ہے لیکن زبان میں جو انگریزی الفاظ استعمال کیے گئے وہ گرا نہیں گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ افسانے کے بارے میں کہا کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ افسانہ کو کس طرح شروع کیا جائے، کس طرح ختم کیا جائے، کیسا اظہار کیا ہونا چاہیے۔ ابھی تک یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ افسانہ آپ افسانے کہانی کہہ سکتے ہیں، رپورتاج کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن افسانہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہ افسانہ ہے۔ افسانے کی پہلی لائن جو ہے وہ افسانے کی طرح شروع، بیچ میں کہیں وہ بات آئی ہے جہاں کہ میں کامران ندیم صاحب سے اتفاق کروں گا، لیکن افسانہ شروع ہوتا ہے افسانے کی طرح۔ اس میں ممتاز صاحب کو اس بات کے لیے میں کہوں گا ہوا یہ ہے کہ ایک اچھا اختتام افسانہ نگار کے ذہن میں پہلے آ گیا تھا، اور جب افسانہ نگار کے ذہن میں ایک اچھا اختتام آ گیا تھا اس لیے انہوں نے اس اختتام کو لکھنے کے لیے جلدی میں انہوں نے اسے وہاں تک اس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے وہ چلے گئے۔ اب پورے افسانے میں میرا خیال ہے جب نیو یارک کو اگر نکال دیا جائے تو اس کا ابلاغ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ مخصوص شہر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس سے ہٹ کے بھی شہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پورے ماحول میں ایک افسانہ ہے، پڑھنے والا خود ہی محسوس کرے گا کہ وہ نیو یارک کا بھی ہو سکتا ہے اور ٹورنٹو کا بھی اور شکاگو کا بھی، کہیں بھی کوئی پڑھے۔ نیو یارک کر کے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، نیو یارک سے ہٹ وہ ضرورت نہیں ہے افسانے میں، خاص طور سے کسی شہر کے بارے میں۔ ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ندیم صاحب جس طرح ایک نظم کو ایک بار ختم ہونا چاہیے، آپ دیکھا ہوگا آپ نے نظم کہتے ہوئے بعض اوقات ایک کوئی صاحب نظم کہتے ہیں 2-3 بار نظم ختم ہوتی ہے، اسی طرح افسانے کو یا شارٹ اسٹوری کو بھی ایک بار ختم ہونا چاہیے۔ یہاں اس افسانے میں یہ افسانہ 2 بار ختم، ایک بار اس سے پہلے ختم ہوا ہے اس پنچ لائن پہ جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا اور اب امریکہ میں پے چیک ٹو پے چیک کی زندگی گزار رہا ہے۔ افسانہ یہاں ایک بار ختم ہوتا ہے۔ ہاں، افسانہ یہاں ایک بار ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسے بڑھایا گیا ہے، جو ٹیکنیکلی اگر یہ لائن آخر میں ہوتی تو کہیں بہتر تھا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ اختتام ذہن میں پہلے سے تھا، اس اختتام کو ذہن میں رکھ کے لکھا گیا، ورنہ یہ آخری لائن ہونی چاہیے تھی۔ باقی افسانے جس طرح جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے، بہت شروع سے ہی اچھے افسانے لکھتے ہیں، اور ماحول سے یہ نہیں کہ یہاں رہ کے صرف ہندوستان، پاکستان یا ایشیا کی سوسائٹی کو لکھ رہے ہیں، یہاں جو پرابلم ہے جیسے امیگرینٹس کے ساتھ جو کچھ ہے ان جذبوں کو لکھنا بھی بڑی بات ہے، اور اس طرح دیکھنا اس زاویے سے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا افسانہ ہے اور بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت شکریہ جناب سر۔ افسانے پر گفتگو ختم ہوئی اور اس سے جو کافی سیرابی ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ کچھ جب افسانے پیش ہوں گے تو مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اب نظم کی باری ہے۔ کامران ندیم ایک کوہنہ مشق غزل کو شاعر ہیں، غزل سے ان کی پہچان بھی ہے اور نظم بھی لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے غزل کی بجائے نظم حلقے میں پیش کی ہے، جو نظم کا بہت بڑا اردو ادب میں بہت بڑا اس وقت ایک ویکیوم ہے، خلا ہے بہت، اور یہ بڑی عمدہ میرے نزدیک انہوں نے یہ بات کی، غزل کی بجائے نظم پیش کی، اور یہ تنقید کے لیے آپ کے لیے فورم جو اوپن ہے سب سے پہلے، مگر ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ آگے نظم خود ہمیں سنائیں۔
ویمپائر، میں بجھے ہوئے ٹھنڈے سورج کی اتھا تاریکی اور کشش ثقل سے تہی بے امان زمین کی محرومیوں کا پربردہ ہوں. اس لیے میری ذات میں کئی نوری سال سے زیادہ فاصلے پر محیط لامحدود سا خالی پن ہے. اس خلا نما کے اندر میں اپنے وجود کو اذیت کوشی کی کشش ثقل کے سہارے زمین سے باندھے رہنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہوں. جب تک زندگی کی نرم کنکنی مٹی میرے پیروں تلے کسمساتی رہتی ہے، مجھے اپنے کذب آمیز وجود کا یقین سا رہتا ہے اور مجھے خوش فہمی سی رہتی ہے کہ فی الحال میرے اندر کوئی خلا نہیں. لیکن یہ سب کچھ کرنا اتنا سہل نہیں کہ جتنا بظاہر نظر آتا ہے. اکثر میرے سرد مہر ٹھٹھرتے وجود کے منفی درجہ حرارت سے زمین کی حدت آمیز مٹی بھی برف کی طرح منجمد ہو جاتی ہے. زندگی کی حدت آمیز مٹی بھی برف کی طرح منجمد ہو جاتی ہے اور میں ٹھٹھرتے ہوئے وجود کے خالی پن میں ادھر ادھر بے مقصد اس طرح تیرتا پھرتا ہوں کہ جیسے کشش ثقل سے تہی جگہوں پر خلا نورد تیرتے نظر آتے ہیں. ٹھٹھرتے ہوئے خالی پن کے ان وحشت ناک لمحات سے نجات پانے کے لیے اپنے قریب کے کسی بھی انسان کی گردن میں اپنے لمبے لمبے خوفناک دانت گاڑ دیتا ہوں. انسانوں کے گرم اور زندہ لوگوں کی خوراک میرے وجود کے اندر چند لمحوں کے لیے زندگی کی حرارت بھر دیتی ہے اور میرے وجود کا ابدی خالی پن چند لمحوں کے لیے پر ہو جاتا ہے. لیکن جس انسان کے خون سے مجھے یہ نئی عارضی زندگی ملتی ہے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے میرے قدموں کے نیچے بھربھری مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سخت جان میرے ڈسنے کے بعد بھی زندہ رہ جائے تو وہ میری ہی طرح خون آشام بن جاتا ہے. کیا بات ہے. نظم پر گفتگو کے لیے ممتاز حسین کو دعوت دیتا ہوں. تشریف لائیں. میرا ایکسپریشن ہے، شکر کا سانس لیا ہے میں نے یہ نظم سن کے کہ میرا جو وہ حص ہے، وہ جو ادب کی اس کو ایسی سیٹسفیکشن ملی ہے، وہ جو ایستھیٹک کی ایک خاص حص ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ مجھے وہ محبوب کی جدائی کے وہ جو ہمیشہ سے میں سنتا آیا ہوں کہ وصال اور فراق اور یہ ہو گیا اور گل اور نسترنگ سے جو موازنے تھے اس سے ہٹ کے کسی شخص نے اتنا اچھا اور اتنا منفرد اینڈ یونیک اینڈ انٹرسٹنگ سبجیکٹ پہ اتنی خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اتنا اچھا سبجیکٹ مجھے دیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں انبلیویبل میں اس شہر سے نکل نہیں پا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا میں نے برام سٹوکر کے ناول سب سے زیادہ پڑھے ہیں، میں نے سب سے زیادہ ڈریکولا کی فلمیں دیکھی ہیں، لیکن کبھی کسی رائٹر نے یہ نہیں لکھا، کسی فلم میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمسیلف اس کی ڈریکولا کی اپنی سوچ کیا ہے، اس کا کیا پرابلم ہے، اس کے اندر جو اس کے جو حص ہے، اس کی جو ایک خواہش ہے، اس کی جو زندگی جو اس کو بخشتی ہے جو چیز، اور اس کو سب سے برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس ایلیمنٹ پہ جا کے کسی شخص نے اتنے باریکی سے سوچا، میں اس جادو اور اس سحر سے میں باہر نہیں آ رہا ہوں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اردو لٹریچر کو اس طرح کی چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اور سوائے کہ ٹھیک ہے اپنے محبت اور عشق کے رونے کے علاوہ کچھ سبجیکٹ دنیا میں اور بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. یا جس طرح میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی افسانہ سنا بہت مزہ آیا، یہ ٹھیک ہے ہم ان تکلیفوں سے گزرتے ہیں، امیگرینٹس کو ہر ایک کو یہ پرابلم ہوتے ہیں کہ جی ہمارے یہ پرابلم تھے، ان میں سے گزرے ہیں. کچھ ڈفرینٹ ایستھیٹکس اور کچھ اور بھی اس ماحول سے ہم لوگوں کو چیزیں جو ہے نا وہ دوچار ہونا پڑتا ہے. اگر اس پہ ہمیں کچھ اردو لٹریچر کو اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تبھی اور یہ جو ان کا جو ایکسپیرینسز ہے باہر ملک سے باہر رہنے کا،
और पूरी दुनिया को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो उनकी इस नज़म में नजर आता है। टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता, ग्रामर नज़म की मुझे नहीं पता, ना मैं इस काबिल हूं कि मैं उसको जो है ना डिस्क्राइब कर सकूं, या मेरी उस पर इतनी दस्तरस है। इसका जो असर है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ कामरान नदीम को। थैंक यू सो मच। जनाब हसन मुश्तबा साहब तशरीफ लाएं। मुमताज हुसैन ने कहा कि उर्दू अदब में शुक्र है कि इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी गई, और मैंने हो सकता है नहीं पढ़ी हो। हमारी दाढ़ियाँ तराशने से पहले, हमें मुजरिम पनाहगाहों को के हवाले करने से पहले, और हमारी गिटार हमारे सरों पे मारने से पहले तुम हमें खाने को कुछ दे दो कि एशिया पे चांद भोग रहा है। दिस इज महमूद कंवर, और अब तो वो शायद मिले भी नहीं। उसका एक मजमूआ कलाम था वालकिनों, सबसे बड़ा नाम इस जैनर में जो है नज़म में अफजाल अहमद सैयद का छीनी हुई तारीख और बहुत सारी चीज़ें और इस तरह की। तो इनकी जो अपना कामरान नदीम है, ये बेसिकली ये नज़म नहीं लिखते, मगर ये बेसिकली अंदर से एक नज़म के शायर हैं। और इस तरह वही मैं कह रहा हूँ। तो बेसिकली इनकी जो गज़ल है उसमें भी जो है मतलब वो नज़म की रिफ्लेक्शंस होती है, और ये बहुत ही अच्छी शायरी है। और इस तरह की ज़रूरत है यहाँ मॉडर्न, मतलब अब मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क में उर्दू शायरी जो है वो अब बीट उसमें एक बीट जनरेशन जो है अब 50 साल की उम्र के बाद जन्म ले रही है। बहुत